دیا گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا کہ اگر کوئی احسان کرے تو اس احسان کا کسی نہ کسی عنوان سے اس کا بدلہ چکایا جانا چاہیے. تو حضور کی پرورش چچا نے کی تھی، ابو طالب نے، اور پوری زندگی کی تھی. اگرچہ حضور ان پر چچا پر بوجھ نہیں بنے تھے، لیکن بہرحال باپ کی جگہ پر تو چچا ہی تھے، پرورش تو انہوں نے کی تھی. تو یہ احسان کیسے اتارا جائے؟ تو جب حضور کا اپنا گھر بس گیا اور حضور صاحب خانہ ہو گئے، بیوی صاحبہ تشریف لے آئیں، وہ صاحب حیثیت ہیں، تو اب جو حضرت چچا کی جو سب سے چھوٹے بیٹے پیدا ہوئے حضرت علی، جب یہ 4-5 سال کے تھے تب حضرت حضور نے ان کو چچا سے مانگ لیا تھا کہ چچا آپ کے بہت بچے ہیں، آپ کی آمدنی بھی کم ہے، خرچہ بھی آپ پر بہت ہے، آپ نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، مجھ پر بہت خرچ کیا ہے، میرا یہ چھوٹا بھائی ہے، یہ چھوٹا بھائی مجھے دے دو، میں اسے بڑا کروں گا. تو چچا بھی رہتے کہ یہ بھی تو میرا بیٹا ہی ہے. حضور بھی تو ابو طالب کے بیٹے جیسے ہی تھے. تو ابو طالب نے یہ چھوٹا بچہ اپنا حضرت علی حضور کو سونپ دیا، اور یوں حضرت علی حضور کے گھر میں شروع سے لے کر آخر تک بڑے ہوئے ہیں، اور یہ گویا حضور کے بیٹے ہیں. عمروں میں تفاوت 5-6-7 سال کا تھا. حضرت علی 5-6-7 سال بڑے تھے، اور حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ یہ 5-6 سال چھوٹی تھی. اب زمانہ بڑھتا چلا گیا. ہجرت کے 13 سال گزر گئے. ابھی حضرت علی بھی شادی کے قابل نہیں ہیں، اور بیٹی جو ہے ابھی چھوٹی بیٹی وہ بھی بالغ نہیں ہوئی. پھر ہجرت کر کے حضور مدینہ چلے گئے، اور حضور کا گھرانہ بھی وہیں چلا گیا، تو بیٹی بھی وہیں چلی گئی. وہ 2 بیٹیاں جو تھیں یہ حضرت زینب تو وہاں ہیں، اور ایک بیٹی حضرت زینب حضرت عثمان کے نکاح میں ہجرت سے پہلے دی جا چکی تھی، اور ایک بیٹی آخری 2 بیٹیاں حضور کے پاس تھیں. اور یہ حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ یہ گویا بمنزل بیٹے کے ہیں. اور حضور کی اس وقت بیوی صاحبہ ایک ہی بیوی صاحبہ تھی، حضرت سودا، اور حضرت خدیجہ کا اس سے پہلے انتقال ہو چکا ہے. ہجرت سے 5 سال پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے انتقال کے بعد حضور نے شادی فرمائی ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو تقریباً 50-55 سال کی عورت تھی، تاکہ وہ گھر میں آ کر کے گھر کے سب بچوں کا نظام سنبھالے. تو یہ سارا گھرانہ حضور کا مدینہ آ گیا ہے. ایک بیوی صاحبہ ہیں حضرت سودا، وہ آ گئیں. 2 بیٹیاں گھر میں ہیں، وہ آ گئی. حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ یہ منزل بیٹوں کے، یہ سب آ گئے، یہ سب مدینہ میں آ گئے. مدینہ میں آنے کے بعد سن 2 ہجری میں بدر کی جنگ ہو چکی. اس جنگ کے ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ حضرت علی بھی شادی کے قابل ہو گئے ہیں، اور چھوٹی بیٹی یہ بھی شادی کے قابل ہو گئی ہے. تو حضور نے یہ مناسب خیال فرمایا کہ اس بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دے دیا جائے. اور اس سلسلے میں وہی سے بھی حضور کو اشارہ ملا تھا کہ یہ بیٹی ان کے نکاح میں دی جائے. چنانچہ حضور نے حضرت علی کو بلا کر یہ کہا کہ بھئی تمہارا میں نکاح کروں گا فاطمہ سے، اور تم نکاح کی کچھ تیاری کر لو. جب آدمی نکاح کرے گا، بیوی آئے گی، کوئی گھر چاہیے، کوئی جھونپڑا چاہیے جس میں رہیں، کچھ گھریلو سامان چاہیے، کچھ نہ کچھ تو چاہیے. تو حضور نے ان سے کہا کہ تم کوئی گھر کا انتظام کر لو، گھر بسانے کا، میں تمہاری شادی کروں گا. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب کیا گھر بسانے کے لیے کیا انتظام کیا جائے، کس طرح سے سامان کیا جائے. تو کہا میں نے مدینہ کے ایک سنار سے کانٹیکٹ کیا کہ دیکھ بھائی میرے پاس اونٹنی ہے، تو تو اور میں ہم دونوں اس اونٹنی کو لے کر کے مکہ مکرمہ جائیں گے. مدینہ سے مکہ کا 10 دن کا سفر ہے، 10 دن میں مکہ پہنچتے تھے. اور وہاں ایک گھاس ہوتی ہے ازخر، وہ گھاس وہاں سے جنگل میں سے چن کر کاٹ کر کے اونٹنی کے اوپر بھر کر کے وہ گھاس مدینہ لائیں گے. اور وہ گھاس سنار استعمال کرتے تھے، اور سنار اس گھاس کو خریدتے تھے اور وہ بھٹی میں اسے جلاتے تھے. تو وہ جو دوسرا پارٹنر ہے وہ سنار ہے. تو اب وہ گھاس آئے گی تو سناروں میں بکے گی، اور اچھے جگہ پر بکے گی، اچھی قیمت سے، کیونکہ پارٹنر سنار ہے.
اور وہ گھاس سنار ہی لیتے تھے اور اس سے جلا کر کے سونے کے زیورات وغیرہ میں وہ پھر گھاس استعمال ہوتی تھی. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اس طریقے سے وہ ہم گھاس لائیں گے اور اسے بیچیں گے اور اس سے کچھ پیسے پس انداز کریں گے اور کچھ پیسے لے کر کے کچھ گھر بسائیں گے اور شادی کی تیاری ہو رہی ہے. کام شروع ہوا. کتنی مرتبہ گئے اور آئے اور گھاس لائے, کتنی مرتبہ اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے روایت میں, بہرحال چند مرتبہ گئے آئے. اس کے بعد ایک حادثہ پیش آ گیا. حادثہ یہ پیش آیا کہ وہ اونٹنی ایک جگہ پر بندھی ہوئی تھی جہاں بندھی ہوگی وہ جہاں اونٹنی بندھی تھی اس کے قریب میں ایک انصاری صحابی کا گھر تھا. اس انصاری صحابی کے گھر میں ایک مجلس ہوا کرتی تھی گپاسٹنگ کی, جیسے کافی ٹائم میں ہوتی ہے. اور ابھی شراب حرام نہیں ہوئی, شراب ابھی حرام نہیں ہوئی. تو وہ صحابہ کرام سب ہیں. اس مجلس میں ایک باندی نے مجلس میں سب کو شراب پلائی. اس زمانے میں عورتیں باندیاں ہوتی تھی, باندیوں کا دور تھا, تو اسے ساری مجلس میں سب کو شراب پلائی اور شراب پلانے کے بعد میں اس نے گانا گایا. اس باندی نے, لڑکی نے, اس نے گانا گایا. اور اس مجلس میں حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں وہ بھی اس مجلس میں تھے اور سب نے شراب پی رکھی ہے, انہوں نے بھی رکھی ہے. یہ بدر کی جنگ سے چند دن پہلے کا قصہ ہے. اس لڑکی نے گانا گاتے ہوئے جو شعر پڑھا تو اس نے حضرت حمزہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ارے قوم کے سردار کیا بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, دیکھیے اونٹنی ہے, اٹھ جا کے اس کا جگر لار کباب بنا کے سب کو کھلا. یہ اس کے شعر کا مضمون تھا. اور عرب میں تو شاعری تو بچہ بچہ کرتا تھا, یعنی فطری ان کی تھے, خود ہی شعر بناتے تھے. تو اس باندی نے خود ہی شعر بنایا اور ان کو حضرت حمزہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ قوم کے سردار. اوہو, قوم کے سردار کو تو پھر تو پارا کتنا چڑھ جائے گا, اور شراب پی کر نشہ تو ہو ہی رہا ہے. اور کہا قوم کے سردار کیا بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہے, یہ سب کباب کھانے کے منتظر ہے اور تو ان کی دعوت نہیں کرتا. دیکھے اونٹنی بیٹھی, جب اس کا کلیجہ جگر لا کے کباب بنا کے کھلا. بس یہ شعر سنتے حضرت حمزہ نشے میں اٹھے اور جا کر اونٹنی کو ذبح کر ڈالا, اور ذبح کر کے پیٹ پھاڑ کر کے کلیجہ لایا کہ لو کھاؤ کباب. یہ اونٹنی حضرت علی کی اونٹنی تھی جس پر شادی کرنی تھی اور سارا پروگرام چل رہا تھا. یہی اونٹنی تھی جس پر ساری گھر گھاس آتی تھی اور ساری کمائی کا تھا, اور پورا پلان جو بنا رکھا تھا وہ اونٹنی تو چچا نے ذبح کر دی اور ذبح کر کے لا کر کے کلیجہ دے لو کھاؤ. کسی نے حضرت علی کو خبر پہنچائی کہ تمہاری اونٹنی تو گئی, شیخ چلی کا سارا بانڈا پھوٹ گیا. چنانچہ وہ آئے دوڑے دوڑے, دیکھا واقعی تو اونٹنی ذبح شدہ پڑی ہے اور اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے اور کلیجہ لے گئے. تو حضرت علی کے پیروں تلے سے تو زمین سرک گئی کہ اسی اونٹنی پر تو سارا مدار تھا, اسی سے تو انتظام کر کے ساری شادی کرنی تھی, یہ اونٹنی ختم ہو گئی. تو روتے روتے حضور کے پاس گئے. حضرت علی نوجوان بچے ہیں, ابھی سب 17-18 سال کی عمر ہے. روتے روتے حضور کے پاس گئے اور حضور کو جا کر اطلاع کی کہ حضور میری اونٹنی کے ساتھ چچا نے یہ کیا. حضرت حمزہ بھی حضور کے بھی چچا ہے اور حضرت علی کے بھی چچا ہے. حضور کو بھی قدرتی طور پر بہت افسوس ہوا اور حضور فوراً اٹھے. ایک تو یہ رو رہا بچہ, پھر اس کا تو سارا پروگرام زندگی کا اس اونٹنی پر تھا, سارا تباہ ہو گیا. تو حضور فوراً اٹھے کہ جائیں اور چچا کو جا کر کچھ ڈانٹے ڈپٹے لعنت ملامت کریں کہ آپ نے یہ کیا کیا. تو حضور وہاں پہنچے اس مجلس میں جہاں یہ سب بیٹھے تھے, اور حضور نے جا کر کے چچا کو کوئی سخت سست کہنا شروع کیا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا, اس بیچارے کی یہی اونٹنی سرمایہ تھا, ایسا کچھ کہنا شروع کیا. تو حضرت حمزہ نشے میں تھے, انہوں نے حضور کو یوں کر کے سر سے لے کر پیر تک یوں گھورا 2-3 مرتبہ, اور پھر جملہ کہا کہ حل انتم الا عبید و ابی. یہ کہا کہ تم دونوں تم میرے ابا کے غلام ہو. یعنی حضور اور حضرت علی یہ دونوں بھتیجے ہیں, اور میرے ابا یعنی ابو طالب دادا, میرے دادا کے دونوں بچوں گڑے ہو, غلام ہو. تم دونوں تو میرے ابا کے غلام ہو.
جب یہ جملہ کہا تو حضور یہ سمجھ گئے کہ اس وقت میں آپے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ چچا ہیں، لیکن چچا ہونے کے ساتھ وہ امتی بھی تو ہے. حضور رسول ہیں اور وہ حضور کے امتی ہیں، مومن ہیں، حضور پر ایمان لانے والے ہیں. ایسا جملہ مومن نہیں کہہ سکتا. اور یہ جملہ انہوں نے کہا ہے، بے خبری میں کہا ہے، نشے کی حالت میں کہا ہے. یہ جو دو چیزیں ہیں، شراب اور جوا، شراب اور جوا، ان دونوں میں فوائد بھی ہیں، نقصان بھی ہے. شراب میں اگر فائدے نہیں ہے تو ساری دنیا پاگل ہے جو پیتی. ساری دنیا پیتی ہے شراب، تو اگر اس میں کوئی فائدہ نہیں تو ساری دنیا پاگل ہے جو پیتی ہے. اور ایسے ہی سٹا اور جوا اور لاٹری، اس میں بھی فائدے ہیں. اگر فائدے نہیں تو ساری دنیا باولی ہے جو چھٹے کھیلتی ہے اور جگار کھیلتی ہے. فائدے بھی ہیں اس میں، لیکن ان دونوں کے اندر نقصان بھی ہے. تو اب نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، لہذا اب اس کو ترازو لے کر تولنا پڑے گا. ایک طرف فائدوں کو رکھنا پڑے گا، ایک طرف نقصان کو رکھنا پڑے گا. اگر فائدے زیادہ ہیں تو اسے شریعت جائز کہے گی، اور اگر نقصان ہیوی اور بھاری اور ہے تو شریعت ان فائدوں کو نہیں دیکھے گی اور اسے ناجائز کہے گی. میرے جیب میں ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب میں بیچ میں دیتا جا رہا ہوں. میرے جیب میں ایک سوال ہے کہ لاٹری کیوں حرام ہے؟ تو میں نے سوال کبھی ذکر بھی کیا تھا. ایسا ہی میرے جیب میں ایک سوال ہے کہ خنزیر کیوں حرام ہے؟ خنزیر کا جو گوشت حرام کیا ہے تو کیوں حرام ہے؟ تو خنزیر کا مسئلہ تو رہنے دو، تو کسی اور موقع پر بیان کریں گے. لیکن یہ لاٹری کا مسئلہ جو آیا ہے تو شراب اور لاٹری، ان دو چیزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں. قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ اس میں دو نقصان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شراب، خمر، لاٹری، میسر، انصاب مانے وہ استھان کافروں کے، جن استھانوں پر وہ جا کر قربانیاں کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں. اور ازلام یہ سٹا کھیلنے کے ایک تیر تھے. وہ تیروں کے ذریعے سے جو سٹا کھیلا جاتا ہے، تو تیروں سے سٹا کھیلا جائے یا کسی اور طریقے سے سٹا کھیلا جائے، ایسے ہی شراب اور ایسے ہی استھان، یہ چاروں چیزیں گندگی ہیں. ریجسن، گندگی ہیں، شیطان کے عمل سے ہیں. ریجسن من عمل الشیطان فاجتنبوہ، لہذا ان چاروں چیزوں سے بچو. اگر ان سے بچو گے، ان چاروں چیزوں سے، تو ہی تم کامیاب ہوگے. لعلکم تفلحون. گندگی دیکھو، گندگی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک گندگی ظاہری ہوتی ہے اور ایک گندگی چشمے سے نظر نہیں آتی ہے. عقل ہو تو گندگی سمجھ میں آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. چشمے سے جو نظر آتی ہے، آنکھوں سے نظر آتی ہے، وہ تو وہ گندگی ہے جو حسی اور ظاہری گندگی کہتے ہیں. پخانا